کچھ کہانیاں وقت کے ساتھ پرانی نہیں ہوتیں بلکہ وقت کے اندر گم ہو جاتی ہے۔ یہ وہ کہانیاں ہیں جو تاریخ کی کتابوں میں نمایاں سرخی نہیں بنتیں، نہ ہی عدالتوں میں ان کا فیصلہ ہوتا ہے، اور نہ ہی ان کے انجام پر کوئی یادگار تعمیر کی جاتی ہے۔ یہ کہانیاں خاموشی میں سانس لیتی ہے، اور خاموشی میں ہی انسانی یادداشت سے نکل جاتی ہے۔ یہ وائس اوور ایسی ہی خاموش کہانیوں کا ہے۔ یہ ان خاندانوں اور گروہوں کی داستان ہے جو ایک ساتھ گھر سے نکلے، ایک ساتھ سفر پر روانہ ہوئے، اور پھر ایک ایسے لمحے میں داخل ہو گئے جہاں سے واپسی کا کوئی ریکارڈ موجود نہیں۔ قدیم دنیا میں غائب ہو جانا آج جتنا حیران کن نہیں تھا، مگر پھر بھی کچھ غائبیاں ایسی تھیں جو اس وقت بھی لوگوں کو بے چین کر دیتی تھیں، کیونکہ یہ غائبیاں کسی ایک فرد کی نہیں تھیں، یہ پورے خاندانوں کی تھیں۔ بچے، عورتیں، بوڑھے، سامان، گاڑیاں، جانور، سب ایک ساتھ، اور پھر کچھ بھی نہیں۔ جب ہم ابتدائی تاریخ کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ سمجھنا پڑتا ہے کہ اس دور میں انسان کی شناخت کتنی نازک چیز تھی۔ آج ایک انسان سینکڑوں ڈیجیٹل نظاموں میں موجود ہوتا ہے: پاسپورٹ، شناختی کارڈ، بینک، فون، میڈیکل ریکارڈ، مگر قرون وسطی میں انسان کی پہچان چند تحریری سطروں تک محدود تھی۔ اگر وہ سطریں رک جائیں تو انسان بھی رک جاتا تھا۔ چرچ کے رجسٹر اس دور کی سب سے مضبوط شناخت تھے۔ پیدائش، شادی، موت، سب کچھ وہیں لکھا جاتا تھا۔ لیکن اگر کوئی خاندان چرچ کے دائرے سے باہر نکل جائے، نئے علاقے میں اپنا اندراج نہ کروائے، تو وہ تحریری دنیا سے غائب ہو جاتا تھا۔ مگر یہاں ہم صرف تحریری غائب ہونے کی بات نہیں کر رہے، یہاں بات ہے حقیقی غائب ہونے کی۔ مورخین نے جب 13ویں، 14ویں اور 15ویں صدی کے سفرناموں، ٹیکس فائلوں اور مقامی روایات کا مطالعہ کیا تو انہیں ایک عجیب پیٹرن نظر آیا۔ کچھ خاندان ایک جگہ موجود تھے، پھر انہوں نے روانگی کا اعلان کیا، اور پھر ان کا ذکر ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ نہ کسی تنازع میں، نہ کسی جنگ میں، نہ کسی وبا میں، بس ایک خالی پن۔ یہی وہ پیٹرن ہے جسے آج دا ٹرمپ کیس پیٹرن کہا جاتا ہے۔ یہ کوئی ایک کیس نہیں، بلکہ ایک رویہ ہے، ایک خاموش تسلسل، ایک خاندان جو ایک ساتھ نکلتا ہے، اور پھر تاریخ ان پر نظریں جھکا لیتی ہے۔ 13ویں صدی کے یورپ میں تجارتی راستے زندگی کی شارک تھے، قافلے شہروں کو جوڑتے تھے، اور خاندان اکثر اکٹھے سفر کرتے تھے۔ ایک ایسا ہی خاندان جرمن ریاستوں میں ملتا ہے۔ یہ خاندان نہ غریب تھا، نہ گمنام، ان کا نام چرچ میں درج تھا، ان کے پاس زمین تھی، اور وہ باقاعدہ ٹیکس ادا کرتے تھے۔ جب انہوں نے جنوبی علاقوں کا سفر شروع کیا تو یہ کوئی خفیہ روانگی نہیں تھی۔ لوگوں نے انہیں الوداع کہا، سرائے والوں نے انہیں دیکھا، اور مسافروں نے ان کے ساتھ رات گزاری۔ لیکن ایک مقام کے بعد یہ خاندان کسی بھی راستے پر دوبارہ نظر نہیں آیا، نہ زندہ، نہ مردہ۔ کچھ سال بعد جب ان کی زمین پر دعویٰ کیا گیا تو معلوم ہوا کہ خاندان کا کوئی فرد کسی بھی جگہ رجسٹرڈ نہیں ہے، نہ کوئی وارث، نہ کوئی رشتہ دار، نہ کوئی قرض خواہ۔ یہ صرف زمین کا مسئلہ نہیں تھا، یہ وجود کا مسئلہ تھا۔
انگلینڈ میں ایسے کئی کیسز ملتے ہیں جہاں پورے دیہی خاندان اپنے گاؤں چھوڑ کر غائب ہو گئے۔ ان گاؤں کے لوگ بعد میں یہی کہتے تھے کہ وہ سب ایک ساتھ نکلے تھے، نہ جھگڑا، نہ خوف، نہ بھاگنے کی علامات۔ یہ عام روانیاں تھیں، لیکن مسئلہ روانگی نہیں تھی، مسئلہ واپسی کا نہ ہونا تھا۔ یہاں ایک لمحے کے لیے ہمیں رک کر سوچنا پڑتا ہے، اگر یہ خاندان راستے میں مر گئے ہوتے تو کچھ نہ کچھ نشان ملتا، اگر وہ کسی جرم کا شکار ہوئے ہوتے تو کوئی کہانی بنتی، اگر وہ بھاگے ہوتے تو کہیں نہ کہیں ان کا نیا وجود دکھائی دیتا۔ مگر یہاں سب کچھ غائب ہے۔ ایک نظریہ یہاں جنم لیتا ہے، شناخت کا ترک۔ قدیم دنیا میں شناخت ایک بوجھ بھی ہو سکتی تھی، قرض، جاگیردارانہ ظلم، سماجی دباؤ، مذہبی اختلافات۔ کچھ خاندان اپنا نام، اپنی زبان، اپنا ماضی چھوڑ کر نئے سماج میں نئے انسان بن سکتے تھے، لیکن یہ عمل آسان نہیں تھا۔ بچوں کو نئی زبان، نئے رسم و رواج، نئی پہچان دینا ایک خطرناک تجربہ تھا۔ پھر بھی کچھ مورخین کا ماننا ہے کہ کچھ خاندان واقعی ایسا کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ ایک اور زاویہ نفسیاتی ہے۔ سفر صرف جسمانی حرکت نہیں ہوتا، یہ ذہن کو بھی بدل دیتا ہے۔ جب ایک خاندان لمبے عرصے تک غیر یقینی حالات میں سفر کرے تو ان کی سوچ، ان کے فیصلے غیر معمولی ہو سکتے ہیں۔ کچھ خاندان راستے میں ہی ٹوٹ جاتے ہیں، بکھر جاتے ہیں اور اپنی اجتماعی شناخت کھو دیتے ہیں۔ مگر پھر بھی سوال یہی ہے، کیا سب کچھ بغیر کسی نشان کے ختم ہو سکتا ہے؟ قدیم راستے آج کے نقشوں جیسے نہیں تھے۔ کچھ راستے واقعی انسان کو نگل لیتے تھے، جنگلات جہاں ہفتوں کوئی نہ جاتا، پہاڑ جہاں ایک غلط قدم سب کچھ ختم کر دیتا، دریا جو پورے قافلے بہا لے جاتے۔ لیکن تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ ایسے حادثات بھی اکثر کچھ نہ کچھ چھوڑ جاتے ہیں۔ یہاں کچھ بھی نہیں۔ صدیوں بعد جب ہم ٹرمپ فیملی کیس جیسے جدید واقعات دیکھتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ انسان کی اجتماعی گمشدگی کوئی نئی بات نہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ آج ہمارے پاس کیمروں، ریکارڈز اور گواہوں کی بہتات ہے۔ قدیم زمانے میں خاموشی ہی سب سے بڑی گواہ تھی۔ یہ خاموشی ہمیں پریشان کرتی ہے کیونکہ یہ کسی ایک جواب پر رکنے نہیں دیتی۔ یہ ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ہم تاریخ کو صرف واقعات کے مجموعے کے طور پر نہ دیکھیں، بلکہ ایک نامکمل یادداشت کے طور پر دیکھیں۔ شاید یہ خاندان میرے نہیں تھے، شاید وہ کہیں اور زندہ رہے، شاید وہ وقت کے کسی ایسے موڑ میں داخل ہوئے جہاں ہمارا علم ہمارے ساتھ نہیں جا سکا۔ یہ وائس اوور کسی نتیجے پر ختم نہیں ہوتا، کیونکہ ان کہانیوں کا کوئی حتمی انجام نہیں۔ یہ صرف ایک احساس چھوڑتا ہے، یہ احساس کہ انسان صرف زندہ رہ کر ہی نہیں بلکہ یاد رکھے جانے سے بھی وجود رکھتا ہے۔ اور جب یادداشت خاموش ہو جائے تو انسان واقعی غائب ہو جاتا ہے۔ اس خاموشی کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ یہ ہمیں صرف یہ نہیں بتاتی کہ لوگ غائب ہو گئے،
بلکہ یہ بتاتی ہے کہ انسان اپنی شناخت، اپنی تاریخ اور کبھی کبھی اپنے وجود کو بھی کس طرح چھپا سکتا ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ غائب ہونا ہمیشہ مرنے کے مترادف نہیں ہوتا۔ کچھ خاندان، کچھ لوگ شاید اپنی مرضی سے حالات کے دباؤ میں ایسے مراحل سے گزرتے ہیں جہاں وہ دکھائی دینا بند کر دیتے ہیں اور زندگی کا تسلسل جاری رہتا ہے، مگر تاریخ کے صفحات ان کے لیے خاموش ہو جاتے ہیں۔ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ قدیم دنیا میں ریکارڈ بہت محدود تھا۔ چرچ کے رجسٹر، ٹیکس کی فہرستیں، زمین کے کاغذات، یہ سب کچھ انسانی وجود کو جتنی حد تک محفوظ کر سکتے تھے، مگر جب کوئی خاندان ان دائرہ کاروں سے باہر نکل جاتا تو وہ تحریری دنیا سے باہر ہو جاتا، اور یہی وہ لمحہ ہے جہاں ایک پورا خاندان ایک ساتھ غائب ہو جاتا ہے۔ بچے، عورتیں، بزرگ اور خاندان کے تمام افراد سب ایک ساتھ تاریخ سے اوجھل ہو جاتے ہیں۔ کچھ مورخین کا ماننا ہے کہ یہ خاندان شاید کسی خطرناک علاقے سے گزر گئے، شاید پہاڑوں، گھنے جنگلات، دلدلی زمینوں میں داخل ہو گئے جہاں انسانی موجودگی بہت کم تھی۔ کچھ دیگر نظریات یہ پیش کرتے ہیں کہ یہ خاندان جان بوجھ کر اپنی شناخت چھوڑ گئے، اپنے پرانے نام اور رشتے بھلا دیے اور نئے علاقوں میں خاموشی سے بس گئے۔ ہر نظریہ ہمیں یہ بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ انسانی انتخاب اور حالات کی پیچیدگی کس حد تک لوگوں کی زندگیوں کو بدل سکتی ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ کچھ خاندانوں نے نئی زمین پر اپنی زندگی کو جاری رکھا مگر اپنی پرانی شناخت اور ماضی کو مکمل طور پر چھوڑ دیا۔ اس صورت میں وہ زندہ رہتے مگر ہمارے ریکارڈ میں ان کا وجود ختم ہو جاتا۔ یہ انسانی تاریخ کے لیے ایک دلچسپ پہلو ہے کہ کبھی کبھی زندگی موجود ہوتی ہے مگر ریکارڈ اور یادداشت اسے بھول جاتی ہے۔